یہ پروگرام آپ کی خدمت میں محمد جبران نقشبندی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے ایم جبران اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے 031123444195۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوسنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسری سید سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ مجلس واز ایک تقریب کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے اور وہ تقریب ہے رسم ختنہ کی. بہرصورت حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر صاحب قبلہ نے آپ کے سامنے ختنے وغیرہ کے مسائل بیان فرمائے ہیں اور میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا مختصر ذکر مبارک کرتا ہوں ضمن میں انشاءاللہ العزیز بہت سے مسائل بیان ہوں گے جن سے ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہوگی. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر اولو العزم رسول ہے. آپ کی عمر شریف 90 برس کی ہو گئی تھی اور آپ کے ہاں ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی.
90 برس کی عمر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی، عرض کیا رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس دعا میں بھی غور فرمائیے، صرف یہ نہیں کہا کہ یا رب العالمین مجھے بیٹا دے، بلکہ یہ دعا کی کہ نیک بیٹا عطا فرما۔ اولاد ہو تو نیک ہو، اولاد نیک ہو تو ماں باپ جب نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور دل خوش ہوتا، اور اولاد خدا نخواستہ بری ہو تو ماں باپ جب دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں روتی ہیں اور دل جلتا ہے۔ نیک اولاد ماں باپ کا نام روشن کرتی ہے، بری اولاد ماں باپ کی بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ نیک اولاد مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ نیک بیٹا چھوڑ جائے تو وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو نیک بیٹے کی دعا کا صلہ اور اجر مرنے کے بعد بھی اس کے ماں باپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے تو نیک اولاد دے۔ نیک اولاد نماز پڑھے گی، قرآن شریف کی تلاوت کرے گی تو یقیناً ماں باپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے گی، اور اگر اولاد نمازی نہ ہوئی، قرآن پڑھنے والی نہ ہوئی تو وہ ماں باپ کے لیے بھی کیا دعا کرے گی۔ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اولاد نیک ہو تو ماں باپ کو کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر بسم اللہ شریف کے فضائل اور فوائد میں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ ایک شخص کو قبر میں عذاب ہو رہا، آپ گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد جب واپس اسی راستے آئے تو واپسی کے موقع پر دیکھا کہ وہ شخص عذاب سے نجات پا چکا تھا، اور اس کی قبر جو پہلے جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی اب وہ جنت کا باغ بن چکی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، جب میں گیا تھا تو اس شخص کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھ گیا تھا، اور اب واپسی پر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عذاب قبر سے نجات پا چکا ہے اور اس کی قبر گلزار بنی ہوئی ہے، تو یہ کس وجہ سے گلزار بنی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، یہ شخص بڑا گناہگار تھا، اس کو اس کی بدعمالی کی سزا مل رہی تھی، یہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، لیکن جب یہ مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ آیا تھا۔ اب اس کا وہ بچہ 6-7 برس کا ہو گیا، اس کی بیوی نے اس بچے کو لیا اور عالم دین کے پاس لے گئی کہ لو مولوی صاحب اس کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ تو مولوی صاحب نے اس بچے کو بسم اللہ پڑھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد نے بچے کو بسم اللہ پڑھا کر یہ کہا کہ بیٹا ایک طرف بیٹھ کر اس کو حفظ ہو جائے۔ تو اے میرے پیغمبر، وہ لڑکا پڑھنے لگا، اس نے بار بار جب مجھے رحمان اور رحیم کہا، میری رحمت کے بسم اللہ پڑھ رہا ہے اس کا بیٹا، میں نے اس کے باپ کو بخش دیا۔ اس لڑکے پر جو عذاب ہو رہا تھا
اس عذاب کو اٹھا لیا ہے، عذاب اس سے دور کر دیا ہے۔ اندازہ کرو ابھی بچے نے بسم اللہ ہی پڑھی ہے تو عذاب قبر میں مبتلا باپ کی بخشش ہو گئی، تو جب وہ بچہ ملے آج پڑھے گا تو وہ یہ دعا کرے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دے گی یقیناً اس کی دعا سے خود اس کی ذات کو، اس کے ماں باپ کو اور تمام مومنوں کو نفع پہنچے گا۔ آج کل ہمارا یہ شوق ہے کہ ہمارے بچے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بیرسٹر بن جائیں، منسٹر بن جائیں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کا یہ شوق اور جذبہ ہے کہ ہمارے بچے قرآن کے حافظ ہو جائیں، قرآن کے عالم ہو جائیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ باپ گناہگار تھا، بیٹے نے بسم اللہ پڑھی تو اس کی بخشش ہو گئی، اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے باپ بخشا ہوا ہو اور بیٹا دعا کرے، استغفار کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے تو بخشے ہوئے باپ کے درجات میں بلندی ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس معاملے میں بھی حدیث شریف سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ جنت میں تھا، اللہ نے اس کا درجہ بلند کر دیا۔ جب درجہ بلند ہوا، نعمتوں اور برکتوں میں اضافہ ہو گیا، تو اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب انا لی ہذہ، اے میرے رب یہ میرا درجہ کیوں کر بلند ہوا ہے؟ مطلب یہ تھا کہ مولا کریم جو میں نے عمل کیے تھے ان عملوں کا بدلہ تو آپ نے اپنے فضل سے مجھے عطا فرما دیا تھا، اب جو بیٹھے بٹھائے میری ترقی ہو گئی، درجہ بلند ہوا، تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے استغفار والا دیکھا لک، اے میرے بندے تیرا ایک بیٹا ہے پیچھے جو تیرے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے، تجھے پڑھ پڑھ کے بخشتا رہتا ہے، اس کی دعا اور استغفار کی وجہ سے ہم نے تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ معلوم ہوا گناہگار ماں باپ کے لیے دعا کی جائے، استغفار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اور بخشے ہوئے کے لیے یہ کام کیا جائے تو اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ بہر صورت اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لگاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ صرف بیٹے کے لیے دعا نہیں کی، نیک بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلم والے بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ اس بشارت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس بچے کو 90 برس کی عمر میں دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا، وہ بیٹا کس قدر عزیز اور کس قدر پیارا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بچے کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، اس بچے کے ساتھ بڑا پیار فرماتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم کو جتنی ہم سے محبت ہے اتنی اپنے اس فرزند سے محبت نہیں جس کو دعائیں مانگ مانگ کے لیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل بڑے گہرے اور بڑے پیارے دوست کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دکھانا یہ تھا کہ میرا خلیل میرا اتنا پیارا اور گہرا دوست ہے کہ اس کے پیش نظر
میری رضا مقصود ہے، اس کو جتنی ہم سے محبت ہے اتنی کسی اور چیز سے محبت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے ابراہیم اپنے اس بچے کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو جو اس بچے کی والدہ ہے ساتھ لے لو اور عرب کی سرزمین پر چھوڑا۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو ساتھ لیا، ملک شام سے چلے، عرب کی سرزمین پر آئے، براق پر آئے تھے، عرب کی سرزمین پر خانے کعبے کے پاس اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ خانہ کعبہ اس وقت اس طرح تعمیر شدہ نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کعبے کو تعمیر کیا تھا، مگر جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو کعبے کی دیواریں گر گئی تھیں اور یہ ایک ٹیلا سا بن کے رہ گیا تھا، وہاں کوئی آبادی کوئی بستی نہیں تھی، ایک گھر بھی وہاں آباد نہیں، جنگل تھا، پہاڑ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو وہیں چھوڑا اور بغیر کوئی گفتگو کیے سلام کہہ کے واپس چلے گئے۔ مائی صاحبہ نے خیال کیا کہ معاملہ کیا ہے، یہ جنگل ہے، کوئی رہنے سہنے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، میں عورت ہوں، گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، یہ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور یہ بتا کے بھی نہیں جا رہے کہ کب آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ نے آواز دی یا نبی اللہ، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مائی صاحبہ نے دوسری مرتبہ آواز دی، تیسری مرتبہ آواز دی، جب کوئی جواب نہ پایا تو اٹھی اور تیزی سے چل کر حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی، آپ کا دامن تھاما اور عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش کرے۔ مزاج شناس بیوی سمجھ گئی کہ یقیناً اللہ کا حکم آیا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہے، ان سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں، اور یہ اپنے اہل و عیال پر بڑے مہربان ہیں، ان کے حقوق کو پہچانتے ہیں، جب اس کے باوجود ایسا کر رہے ہیں تو یقیناً اللہ کا حکم آیا ہوگا۔ تو مائی صاحبہ نے کہا کہ یا حضرت کیا اللہ کا حکم آیا کہ ایسا کرو؟ فرمایا ہاں، بس یہ سننا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم آیا تو آپ بڑے شوق سے تشریف لے جائیں، وہ ہمارا حافظ و نگہبان ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر آ گئے اور وہ مقدس خاتون اپنے لگتے جگر کو گود میں لے کر صبر و رضا کا پیکر بن کے اس زمین پر بیٹھ گئے۔ اب سبق حاصل کرو، خصوصاً ہماری مائیں اور بہنیں جو بات سن رہی ہیں وہ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، غور کے ساتھ سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑا تھا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام تھا حضرت سارہ اور دوسری کا نام تھا حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ کے ہاں ابھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، حضرت ہاجرہ کے ہاں یہ فرزند ہوا تھا جس کو چھوڑ کر گئے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مائی صاحبہ یہ کہہ سکتی تھی کہ حضرت یہ اللہ نے کیسا حکم دے دیا، میں تو بچے والی ہوں اور ایک بچے والی عورت کو آپ جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور جس کی گود میں بچہ نہیں اس کو اپنے گھر میں محل میں بٹھا رکھا ہے۔ تو یہ کیسی ناانصافی ہے کہ اللہ نے میرے لیے حکم دے دیا اس کے لیے نہیں دیا، میں تو بچے والی ہوں، زیادہ رحم کی اور شفقت کی مستحق ہوں، اور آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مجھے کیا پتا ہے کہ اللہ کا حکم آیا بھی ہے یا نہیں آیا، اور اگر آیا تو میں ایسے حکم کو نہیں مانتی جو انصاف کے خلاف کہ ایک کو گھر میں بٹھا رکھو دوسری کو جنگل میں چھوڑ جاؤ۔ اگر اللہ کا حکم آیا تو اس دوسری کو بھی لاؤ
کیونکہ دونوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے، اور آپ بھی میرے ساتھ بیٹھو۔ تو بتائیے مائی صاحبہ نے کوئی بات کی نہیں، حالانکہ وہ یہ باتیں کر سکتی تھی، چلو نہ اتنی باتیں کرتی تو رونا دھونا ہی شروع کر دیتی، سارا جنگل سر پر اٹھا لیتی، مگر انہوں نے نہ دل میں تنگی محسوس کی، نہ پیشانی پر شکن ڈالا، نہ زبان پر شکوہ لائی، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے تنہا بغیر انیس اور رفیق کے جنگل میں رہنا گوارا کر دیا، اور پیش نظر صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام حاصل کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں اور درجات سے سرفراز ہوتے ہیں، جو بلا چون و چرا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ جانتے سب کچھ ہے مگر سو حجتیں کرتے ہیں، سو تعویلیں کرتے ہیں، کیونکہ عمل جو نہیں کرنا، عمل تو کرنا نہیں، اور آگے سے حجتیں کرتے۔ اور پنجابی کہنے نے من حرامی تو حجتاں ڈھیر، عمل جو نہیں کرنا تو بس اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض اور نکتہ چینی ہم کرتے۔ ایک بات اور سنو، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑ آؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کوئی اعتراض، کوئی نکتہ چینی نہیں کی کہ یا رب العالمین کیوں چھوڑا، میری بیوی ہے، عزت کا معاملہ ہے، میری ناموس کا مسئلہ ہے، اور پھر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، تو یہ کھائیں پیئیں گے کہاں سے، رہیں گے کہاں؟ اور مولا کریم ذرا یہ تو خیال فرمائیے کہ جنگل میں درندے بھی ہوتی ہیں، شیر چیتے بھیڑیے، اگر کوئی درندہ نکل آیا تو عورت فطری طور پر ضعیف واقع ہوئی ہے، کمزور واقع ہوئی ہے، تو یہ تو بالکل گھبرا جائے گی، ڈر جائے گی کہیں ہاتھ واٹ پھیل نہ ہو جائے۔ اور جنگل میں سانپ اور بچھو وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی سانپ یا اور قسم کا کوئی بڑا جانور نکل آیا تو یہ تو دیکھتے ہی مر جائے گی۔ تو مولا کریم یہ تو نے کیسا حکم دے دیا؟ اور ایک بات اور بھی ہے، یا رب العالمین قافلے بھی گزرتے ہیں، مسافر بھی گزرتے ہیں، اگر کسی گزرنے والے نے دیکھا اور اس کی نیت میں فتور آ گیا تو کیا ہوگا؟ تو یا اللہ یہ تو نے کیسا حکم دے دیا؟ مولا کریم اپنے اس حکم میں غور کر، اس پر میں کیسے عمل کروں؟ بولیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی اعتراض، کوئی حیل و حجت، کوئی نکتہ چینی، کوئی سوال کیا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ سنو، اگر یہ سوال کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، کہ عورت فطری طور پر کمزور ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے، جلدی ڈر جاتی ہے، ان کو کھانے پینے کی حاجت ہے۔ اس کے ساتھ حضرت ابراہیم کی عزت اور ناموس وابستہ ہے، سب کا نمبر یہ ہے پتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی واسطے اعتراض نہیں کیا، نکتہ چینی نہیں کی، کہ جس خالق و مالک نے حکم دیا ہے وہ بھی تو یہ سب کچھ جانتا ہے کہ یہ عورت ہے، یہ میری بیوی ہے، گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، ان کو کھانے پینے کی عادت ہے، وہ بھی تو سب کچھ جانتا ہے۔ جب اس نے سب کچھ جاننے کے باوجود حکم دیا ہے تو اس کے حکم میں حکمتیں ہیں، ہمیں تعمیل کرنی چاہیے، نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایمان کامل تھا، ان کا یقین کامل تھا، وہ جانتے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر اتنی بڑی آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، وہ میری بیوی اور میرے بچے کی جنگل میں حفاظت بھی کر سکتا ہے اور ان کی ضروریات بھی مہیا فرما سکتا ہے۔ تو ان کا اللہ پر ایمان کامل تھا۔ آج کل ہمارا ایمان کامل نہیں رہا، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں رہا، ہم تدبیر پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور تقدیر پر کم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا اللہ پر بھروسہ نہیں رہا، ہمارا حال تو ایسا ہو گیا ہے
کہ رسا باندھ لو، اگر ڈوبنے لگا تو کھینچ تو لوگے. بسم اللہ میں تو بڑی تاثیر ہے، بڑی برکت ہے، مگر رسا باندھ لو پھر بھی اچھا یہ ہے کہ اگر ڈوبنے لگا تو کھینچ تو لوگے. تو جب بھروسہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھو ایمان نام ہے یقین کامل کا. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ایمان کیا ہے؟ یقین کل. یقین کامل کا نام ایمان ہے. تو اصل چیز ہے یقین. اسی واسطے پنجابی کہتے ہیں نا یقین کامل کے پیر کامل. پیر کامل کہ یقین کامل. اگر یقین ہو جائے نا یقین تو بس سارے کام درست ہو جائے. ہمارا یقین ہی کامل نہیں، ہمارا یقین ہو گیا ہے کچا، پل پلا ڈھل مل، کبھی ادھر تو کبھی ادھر. اگر یقین کامل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرما دے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتے ہیں. سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کرتے. لو تمہیں بڑا ایک پیارا واقعہ سناتا ہوں. ایک خاتون بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے ہوئے بار بار وہ کہتی تھی اے میری مولا، اے میرے معبود، اے میرے کریم اور رحیم مولا، اے میرے پیارے مولا. وہ گزرا ہوا زمانہ کیسا زمانہ، وہ گزرا ہوا وقت کیسا وقت تھا جبکہ تو نے مجھ پر بڑا کرم کیا اور بڑی مہربانی فرمائی تھی. مولا میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں. بار بار وہ یہ کہتے. ایک بزرگ جو طواف کر رہے تھے وہ اس عورت کے یہ الفاظ سنتے تھے. انہوں نے خیال کیا کہ اس خاتون کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے اور وہ سننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے تاکہ ایمان کو تازگی حاصل ہو. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اے بیٹی، تو طواف کرتے ہوئے بار بار یہ کلمے کہتی، معلوم ہوتا ہے تیرے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہے. تو کیا تو مجھے بتا سکتی ہے تاکہ میں سنوں تو میرا ایمان بھی تازہ ہو اور میرے یقین میں بھی ترقی پیدا ہو. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اے بزرگ، میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں، مگر بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ سب لوگ اس کو سنیں اور ان کا اللہ پر بھروسہ ہو اور ان کا ایمان کامل ہو. تو اس خاتون نے اپنی داستان سنانی شروع کی کہ میں اور میرا شوہر اور میری گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، ہم حج اور زیارت کی نیت سے گھر سے نکلے. حج اور زیارت کرنے کے واسطے گھر سے نکلے. پیدل سفر بھی کیا اور اونٹوں پر بھی سفر کیا، یہاں تک کشتی میں بھی سفر کیا. کشتی میں ہم بیٹھ کے آ رہے تھے اور بھی سواریاں تھیں کہ رات کے وقت اچانک کشتی ایک چٹان سے ٹکرائی جو پہاڑ کے اندر، جو دریا کے اندر، سمندر کے اندر پہاڑ کی چٹان تھی مگر وہ نظر نہیں آتی تھی، پانی کے اندر چھپی ہوئی تھی اور اونچی تھی، اندھیرے کے سبب سے محسوس نہیں ہوئی. اور کشتی تیزی سے جا رہی تھی، جا کر جو زور سے ٹکرائی تو کشتی ٹوٹ گئی. کشتی کے تختے الگ ہو گئے، لوگ ڈوب گئے. اس خاتون نے کہا کہ اتفاق سے جب کشتی ٹوٹی تو جس تختے پر میں بیٹھی ہوئی تھی وہ کشتی سے تو الگ ہو گیا مگر میں نے اس کو چھوڑا نہیں. میری گود میں بچہ تھا، وہ تختہ تیرنے لگا، میں اس کے اوپر بیٹھی تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا شوہر کہاں ہے، اس کا کیا حال ہے اور دوسری سواریوں کے ساتھ کیا ہوا. میں تختے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، گود میں بچہ تھا، وہ تختہ پانی کے اوپر تیر رہا. رات گزری، جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو میں نے دیکھا ایک تختہ اور تھا جس کے اوپر ایک حبشی بیٹھا ہوا تھا جو ہمارے ساتھ کشتی میں سوار تھا اور مجھے کوئی شخص نظر نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے سوا اور اس حبشی کے سوا باقی جتنے لوگ تھے
وہ ڈوب گئے یا کدھر گئے ان کا پتہ نہیں. میں بھی تختے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ حبشی بھی بیٹھا ہوا تھا. جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے ہاتھوں سے پانی ہٹاتے ہوئے اپنے تختے کو میری طرف لانا شروع کر. جب وہ بالکل میرے قریب آیا اس کی نیت میں فطور پیدا ہوا. اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، دست درازی کی اور اپنا ناپاک مدعا پیش کیا. تو میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، دیکھ ہم کس مصیبت کا شکار. ساری کشتی ٹوٹ گئی، باقی سارے ڈوب گئے، ہم دونوں بچے ہوئے. تو بھی تختے پر ہے، میں بھی تختے پر ہوں. ایسی حالت میں تو اللہ کا ذکر کر کے، نیکی کر کے، عبادت کر کے نجات حاصل کر لے تو بڑی بات ہے. چہ جائے کہ برائی تو تو اللہ سے ڈر. مگر اس پر شیطان سوار ہو گیا تھا. اس نے کہا کہ تجھے میری بات ماننی پڑے. جس وقت اس نے یہ کہا تو میں نے اس کو بہت کہا مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا. آخر اس نے تختے کو میرے تختے کے ساتھ ملایا اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. میں نے اس کو کہا کہ اچھا ٹھہر جا، میں بچے کو دودھ پلا لوں. تو اس نے کہا کہ تو اس بچے کی وجہ سے دیر کر رہی ہے. اس نے میری گود سے میرے بچے کو چھینا اور چھین کر پانی میں پھینک دیا. میرا کلیجہ پھٹ گیا. ایک تو میں پہلے ہی صدموں سے چور چور تھی کہ گھر سے نکلے تھے حج و زیارت کے واسطے، راستے میں ہی شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا. میں بیوہ ہو چکی تھی، مسافری کا عالم تھا، اور پھر اس ظالم نے میری گود سے میرے لختے جگر کو چھین کر پانی میں پھینک دیا تھا. میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس وقت میں نے اللہ کو پکارا. میرے دل سے آواز نکلی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. دعا وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلے، اور دل سے دعا ہمیشہ نہیں نکلتی، کبھی کبھی نکلتی. آپ بھی جانتے ہیں جب بندے پر کوئی مصیبت کا وقت آ جاتا ہے نا پھر دل سے دعا نکلتی ہے. اور اگر پیچھے بھی دعا مانگتا دھیان کسی اور کا بھی جانا ہے، دعا بھی ہوئی. ایسی دعا کیا سنی جائے گی اور کیا قبول ہوگی کہ دھیان کسی اور طرف ہے اور رب کے بارگاہ میں التجا کر رہا ہے. یاد رکھو دعا وہی ہوتی ہے جو دل سے نکلے، اور دل سے دعا کبھی کبھی نکلتی ہے جب بندے پر کوئی خاص وقت آتا ہے. آپ کو بھی معلوم، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے ناگہانی، کہیں پکڑے جائیں کوئی اور، اس وقت جو دعا نکلتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے. وہ خاتون کہتی ہے میں نے دل سے اللہ کو پکارا کہ اے اللہ اس وقت سارے دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اور اس ظالم پر نفس و شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے اور میں اس کے سامنے کمزور ہوں. لیکن تو قادر و قدیر ہے، تو بندے کے خیال میں بھی حائل ہو جاتا، اور جہاں سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں وہاں تیرا دروازہ بند نہیں ہوتا. تو یا رب العالمین میں گھر سے حج و زیارت کے واسطے نکلی، میں تیری مہمان ہوں. میرے شوہر کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا، اس ظالم نے میرے بچے کو بھی پانی میں پھینک دیا ہے. اب اس سے تو میری عزت کو بچا، تو بچانے والا ہے. تجھے واسطہ دیتی ہوں تیرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ خاتون کہتی ہے جب میں نے اللہ کو پکارا، اس پر بھروسہ کیا اور دل سے فریاد کی، تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور منہ کھولے ہوئے جیسے مگرمچھ یا سنسار وغیرہ ہوتا ہے وہ آیا. اتنا بڑا اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اتنے لمبے دانت. اس نے قریب آ کر اس حبشی کے پیر کو منہ میں لیا اور پیر کو منہ میں لے کر دانتوں میں دبا کے ایک جھٹکا دیا اور اس کو کھینچ کر اس کا ایک لقمہ بنایا اور پانی میں غائب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حبشی ظالم سے نجات عطا کی.
अब मैं उसी तख्ते के ऊपर थी। 2 दिन और 2 रातें मैं उस तख्ते के ऊपर रही। वो तख्ता तैरता तैरता एक जगह पहुंचा, मुझे एक पहाड़ी सी नजर आई। मैंने भी हाथ से पानी हटाते हटाते उस पहाड़ी की तरफ रुख किया, यहाँ तक कि उसके करीब वो तख्ता चला गया और मैं उतर कर पहाड़ी पर चढ़ गया। उस पहाड़ी पर कोई आबादी नहीं थी, कोई दरख्त नहीं था, जंगल और छोटी सी पहाड़ी। तो मैं उस पहाड़ी के ऊपर बैठी रही, यहां तक कि मुझे एक जहाज नजर आया, वो भी हाजियों का था। समुंदर में जब वो नजर आया तो मैंने जोर जोर से अपना कपड़ा हिलाया और उनको अपनी तरफ मुतवज्जे किया। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटी कश्ती पर 2-4 आदमी बिठा के मेरी तरफ भेजे। वो जब आए तो उन्होंने पूछा कि क्या मामला है। मैंने उनसे कहा कि मैं एक मजलूम औरत हूँ, इस तरह हमारी कश्ती टूट गई और मेरा शौहर और साथी सब डूब गए और अल्लाह ने मुझे बचाया है, तो मैं इस पहाड़ी पर हूँ, खुदा के वास्ते मुझे अपने साथ ले लो, चाहे तुम किसी मुल्क में भी जाओ, मुझे यहाँ से निकालो। मैं कम अज कम किसी आबादी किसी मुल्क में पहुंचूं तो फिर मैं अपने मुल्क या मक्का मुकर्रमा जाने की कोशिश करूंगी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी हज के लिए जा रहे हैं और मक्का मुकर्रमा ही जा रहे हैं। तो वो औरत कहती है कि मैंने उनको वास्ते दिए, उन्होंने मुझे बिठा लिया। जब वो मुझे कश्ती में बिठा के जहाज पर पहुंचे तो मैंने क्या देखा कि एक आदमी की गोद में मेरा बच्चा था, जिसको उस जालिम अफसी ने मुझसे छीन कर समुंदर में फेंक दिया। जो ही मैंने उस बच्चे को देखा तो मैंने झपट कर उस बच्चे को ले लिया और सीने से लगाया और प्यार किया, मेरा बच्चा, मेरा लगते जिगर। तो वो जहाज वाले कह रहे तू पागल हो गई है, तेरा बच्चा किधर से हो गया? हम तो पीछे से आ रहे हैं, तुझे हमने इस पहाड़ी से लिया है, तो ये तेरा बच्चा कैसे हुआ? तो वो खातून कह रही थी खुदा की कसम ये मेरा बच्चा है, खुदा की कि हमने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा जानवर जिसकी पुष्ट पानी से जाहिर थी और बाकी हिस्सा छुपा हुआ था, उसकी पुष्ट के ऊपर ये बच्चा बैठा हुआ था और गैब से आवाज आई कि इस बच्चे को उठा लो वरना तुम्हारा जहाज गर्क कर दिया जाएगा। तो हमने इस बच्चे को उठा लिया। तेरी दास्तान सुनकर हमें ये यकीन हो गया है कि ये तेरा ही बच्चा उसको वापस मिल गया। वो औरत जद्दे पहुंची और वहां से मक्का मुकर्रमा पहुंची और तवाफ करते हुए बार बार कहती थी है मेरे मौला, है मेरे महबूब बरहक, वो वक्त कैसा वक्त, वो तेरा गुजरा हुआ जमाना कैसा था जबकि तूने मेरी दस्तगीरी की और मुझे उस जालिम से निजात दी। मैं किस जुबान से तेरा शुक्रिया अदा करूं मौला, तेरा शुक्र अदा नहीं हो सकता। तो याद रखो अल्लाह करीम सुनते हैं, मगर उस वक्त सुनते हैं जब दिल से दुआ निकलती है। ये दुआ जो है ना, ये दुआ की नहीं जाती, हो जाती है। सूरत मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजिरा और अपने दूध पीते बच्चे हजरत इस्माइल को जंगल में छोड़कर वापस आ गए। माई साहबा वहां बैठी हुई। वापस आकर हजरत इब्राहिम ने रस्ते में ही एक दुआ की। ये आयत मैंने पढ़ी है और यही मेरी तकरीर का उन्वान। क्या दुआ की? रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, ऐ हमारे परवरदिगार मैंने अपनी औलाद का कुछ हिस्सा, अपनी कुछ औलाद को बसा दिया। ये दुआ किसी आम बंदे की दुआ नहीं, बहुत बड़ी हस्ती जलीलुल कदर पैगंबर उलुल आज़म रसूल हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ है। इस दुआ के एक एक लफ्ज और एक एक हरफ में बहुत से मसले हैं और बहुत सी हिकमत है। चुनांचे जरा गौर करो। बोलो उन्होंने अपने औलाद को बसाया था
یا جنگل میں ایک بیٹے کو چھوڑ دیا تھا؟ بولو، چھوڑ دیا تھا۔ بظاہر تو حضرت اسماعیل کو جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، کوئی رہنے سہنے کا انتظام کر کے نہیں گئے۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اور دعا میں کلمے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے۔ تو یاد رکھو یہ بڑی دور کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بڑی دور کی خبر دے رہے ہیں، جانتے تھے کہ اسماعیل یہاں آباد ہوگا اور آگے اس کی اولاد کا سلسلہ چلے گا، اور اس کی اولاد میں وہ پھول کھلے گا جو باغ خلیل کا مہکتا ہوا پھول ہوگا، جس کے دم قدم کی ساری بہاریں ہیں، اور اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد کو بسا دیا ہے۔ معلوم ہوا اللہ والے بھی بسا دیتے ہیں، اور جس کو یہ بسا دیں وہ سدا ہی آباد رہتا ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم تو کون ہے بسانے والا؟ بسانے والا تو میں ہوں، جس کو چاہوں بسا دوں، جس کو چاہوں آباد کر دوں، جس کو چاہوں برباد کر دوں۔ تو کون ہے بسانے والا؟ تو بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے بسا دیا، اسکن تو میں نے بسا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ والے بھی بسا دیتے ہیں، اور جس کو یہ بسا دیں وہ سدا ہی آباد رہتا ہے۔ ایک بات، اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بے وادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں پیداوار وغیرہ نہیں ہوتی، پتھریلی زمین ہے، پہاڑی علاقہ ہے، کوئی کھیتی، کوئی جنس، کوئی غلہ، کوئی پھل پھول نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات ہے، عند بیتک المحرم، پیداوار تو نہیں ہوتی مگر تیرے عزت اور حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ معلوم ہوا اللہ کے گھر کے پڑوس میں بسنا یہ برکت کا باعث ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ پیداوار تو نہیں ہوتی مگر تیرے عزت والے گھر کا پڑوس تو ہے۔ اور آج کل ہم کہتے ہیں جی کوئی مسجد کا پڑوس نہ ہوئے، سون ہی نہیں دیتے۔ آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ ایسی جگہ بسنا چاہیے جہاں پیداوار ہو۔ وہ جیسے ایک آدمی تھا نا، اس نے کہا قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کدھر جانا چاہتے ہو، جنت میں یا دوزخ میں؟ تو میں یہی کہوں گا کہ مولا جدھر 2 پیسے کا فائدہ ادھر ہی بھیج دے۔ آج کل ہمارا حال تو یہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوس میں بسنا، اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوس میں آباد ہونا یہ بے شمار رحمتوں کا باعث ہے۔ اور آج کل واقعی ہمارے حالات عجیب ہیں۔ سوسائٹی میں ایک صاحب ہیں جو بروکر ہیں، مکانوں کی خرید و فروخت کرواتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہ بات سنائی کہ ایک صاحب آئے کہیں گے جی میں بنگلہ بیچنا چاہتا ہوں۔ بروکر کو یہ معلوم تھا کہ اس نے پلاٹ خرید کر اپنی پسند کے مطابق بہت اچھا بنگلہ بنایا، تو اپنے تو بڑے شوق سے یہ بنگلہ بنایا، بیچ کے اور آئے کہیں گا جی کیا بتاؤں، ہمارے بنگلے کے پڑوس میں ایک مسجد بن گئی۔ جب پلاٹ لیا تھا اس وقت مسجد نہیں تھی۔ اب وہ جو لاؤڈ سپیکر پر صبح اذان دیتے ہیں تو ہمارے بچوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور ہمارے بچے بڑبڑا اٹھتے ہیں، تو ہم تو تنگ آ گئے، اس واسطے یہ جگہ بدل لا حول ولا قوت۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ گوز جان دو نا، پنجابی کہیں پد ماردا ہوا، ہوا نکل جاتی ہے۔ ادھر مؤذن نے اذان دی، ادھر اس کی ہوا نکلی،
اور وہ آواز کے ساتھ ہوا چھوڑتا ہوا بھاگتا ہے، اور کہاں تک بھاگ جاتا ہے؟ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، وہ ایریا ہی خالی ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پڑوس کا حق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہیں، اللہ بھی تو یہ جانتا ہے کہ یہ میرے پڑوسی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحمت کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ لیکن جو پڑوسی ستائے کسی کو، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا، لا يدخل الجنہ لا يدخل۔ میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا، لا يدخل الجنہ لا يدخل الجنہ لا يدخل الجنہ، 3 مرتبہ فرمایا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ شخص جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، جو اپنے پڑوسیوں کو دکھ دیتا ہے، ان کی تکلیف کا باعث بنتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو ستاتے ہیں، پڑوس کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ قصداً تکلیف اور اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو، پڑوسیوں کو آپ حضرات آرام اور راحت پہنچائیے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جب آپ اللہ کے گھر کے پڑوسی بنیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بات کا خیال فرمائے گا کہ یہ میرے گھر کے پڑوسی ہیں، لیکن آپ پر ایک ذمہ داری ضرور عائد ہو جائے گی، پھر آپ کو بھی اللہ کے گھر کے پڑوس کا خیال رکھنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی۔ جبران پہ آپ لوگوں کو محمد سلیم عباس اگر مسجد یعنی اگر مسجد کا پڑوسی گھر میں نماز پڑھے تو اس کی گھر میں نماز نہیں ہوگی، اس کو مسجد میں آنا چاہیے۔ بہت ساری تقاریر، یعنی اگر مسجد کا پڑوسی گھر میں نماز پڑھے تو اس کی گھر میں نماز نہیں ہوگی، اس کو مسجد میں آنا چاہیے، بشرطے کہ کوئی عذر معقول ہے نہ۔ اگر معقول عذر ہے، معذور ہے، نہیں چل سکتا، تو اگرچہ اس کے لیے عذر ہے لیکن مسجد میں آ کر پڑھے تو اس کے لیے بھی بہت ہی اجر و ثواب کا موجب ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ بھی ہوئے جن کے گھر والے ان کو کرسی پر رکھ کے، موڑے پر رکھ کے اٹھا کے مسجد میں لاتے رہے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے رہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اگر اللہ تعالیٰ مسجد کے پڑوس میں بسائے تو پھر مسجد کے حق کا بھی خیال کرو، باقاعدہ مسجد میں جا کر نماز پڑھا۔ اور مسجد ایسی جگہ ہے جس کا نام کہ جہاں ہر وقت ذکر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین مقامات کون سے؟ فرمایا مسجد ہے، کیونکہ ہر وقت لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بڑے مقامات کون سے ہوتے ہیں؟ فرمایا بازار، کیونکہ سارے ہیر پھیر بازاروں میں ہی ہوتے ہیں۔ تو مسجدیں سب سے بہترین مقامات ہیں۔ تو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں تو آس پڑوس والے بھی ان رحمتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ باہر صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا رب العالمین، میں نے ایسی جگہ اپنی اولاد کو بتایا ہے جہاں کوئی پیداوار تو نہیں ہوتی، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے عزت اور حرمت والے گھر کے پاس بتایا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم رکھے۔ فجعل افئدة من الناس تهوی الیہم، تو اے اللہ تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو کھانے کے لیے پھل دے، پھل، سیب، انگور،
کھجوریں طرح طرح کے پھل. لو پہاڑ ہے تو پیداوار ہوتی نہیں اور دعا کر رہے ہیں ان کو کھانے کے لیے پھل دے. اتنے جوار باجرہ مل جائے تو بڑی بات. تو دعا ہو رہی ہے ان کو انگور دے، سیب دے، انار دے، پھل کھانے کے لیے دے. اور یہ کھا کر کیا کریں گے؟ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں. تو ذرا دھیان کرو، بیٹا چھوڑا ایک اور سیگے فرما رہے سب جمع. لیقیموا یہ بھی جمع کا سیگا. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم یہ ہم ضمیر بھی جمع. وارزقہم یہ ضمیر بھی جمع. لعلہم یہ بھی جمع کی. یشکرون سیگا بھی جمع کا. بیٹا چھوڑا ہے ایک اور سیگے فرما رہے جمع کے. یہ بات کیا ہے؟ بات وہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بڑی دور کی خبر دے. آگے اس کی نسل چلے گی، اس کی نسل میں وہ پیغمبر آخر الزمان ظہور فرمائیں گے جو تیرے اس گھر کو آباد کریں گے، نماز قائم کریں گے، اپنی زمینوں سے تیرے اس گھر کو بسائیں گے. تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے حالات معلوم. آئندہ جو کچھ ہونا تھا حضرت اسماعیل کی نسل سے جس نبی نے ظہور فرمانا تھا ان کو معلوم. چنانچہ ایک اور مرتبہ بھی دعا کی. اسی بات سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں. ابراہیم کی کیا مطلب؟ یہ نہیں مطلب ہے کہ ان کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. یہ مطلب ہے کہ میرے ہی لیے انہوں نے دعا کی. جس پیغمبر کے لیے انہوں نے دعا کی تھی وہ میں ہی ہوں. میرے ہی ظہور کی انہوں نے خبر دی تھی اور اپنی دعا میں اس کا ذکر کیا. اب یہ 14ویں صدی کے بعد ملا کہتے پھرتے نبی کو کل کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا. اور دیکھو حضرت ابراہیم کتنی دور کی خبر دے رہے ہیں، کتنی دور کی خبر دے رہے. بیٹا چھوڑا سیگے فرما رہے ہیں جمع. دیکھو میں ایک کتاب میں نے ایک بات پڑھی، اس دن سے مجھے بڑی تسلی. کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک مولوی صاحب تھے وہ بڑا واز کرتے تھے، بڑی دنیا ان کے بعد میں آتی تھی. تو ان کا معاملہ اللہ کے پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب جاؤ ہم نے تمہیں بخش دیا، اس لیے کہ ایک دن تمہارے بعد سے میرا ایک مقبول بندہ خوش ہو گیا. تمہارے بعد سے میرا ایک مقبول بندہ خوش ہو گیا تھا تو ہم نے تمہیں اس واسطے بخش دیا کہ تم نے ہمارے ایک بندے کو خوش کر دیا. اب میں نے جس دن سے یہ حکایت پڑھی ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ 28 ورے ہو گئے نواز کر دیا، کوئی بھی اللہ کا بندہ خوش نہیں ہوا. سارے ہی ناراض گئے ہوں گے، سارے ہی گجب لا کر غصے گئے ہوں گے، کوئی تو اللہ والا خوش ہوا ہوگا. اور انشاءاللہ اس کی برکت سے ہی شاید نجات ہو. میں نے بتانا یہ ہے، دیکھو اللہ نے فرمایا مولوی صاحب تمہیں اس لیے بخشا کہ تمہارے بعد سے ایک دن ہمارا بندہ خوش ہو گیا. تو اللہ کا بندہ خوش ہوا تو اللہ خوش ہو گیا اور اللہ نے بخش دیا. معلوم ہوا اللہ والوں کو خوش کرنا یہ اللہ کو خوش کرنا، اللہ والوں کو ناراض کرنا یہ اللہ کو ناراض کرنا ہے. میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جس نے میرے ولی سے دشمنی اور عداوت رکھی وہ میرے ساتھ لڑنے کے واسطے تیار ہو جائے. اب اس کا مقابلہ میرے ساتھ ہوگا اور میں اس کے ساتھ لڑوں گا. یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا نبی. دیکھو اللہ اپنے ولی کے دشمن کو اعلان جنگ کر رہا کہ جو میرے ولی کا دشمن ہے وہ میرے ساتھ لڑنے کے واسطے تیار ہے. ثابت ہوا ولی اللہ کا دشمن اللہ کا دشمن، ولی اللہ کا دوست اللہ کا دوست. اللہ کے ولیوں کو خوش رکھو، اللہ کے ولیوں سے عداوت اور دشمنی نہ رکھو. شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر بہت بڑی ہستی سرکار ہوئے. بارش ہوئی تھی، گلیوں میں باچبوں پر پانی کھڑا ہوا تھا.
حضرت صاحب کسی حالت میں ذوق شوق اور استغراق کے عالم میں جا رہے تھے تو پانی میں آپ کا پیر پڑا، پیر پڑنے سے چھینٹے اڑے تو ایک آدمی، میری بات ذرا سننا، میں اشاروں سے عرض کرتا ہوں، ایک آدمی ساتھ اس کا معشوق اور محبوب تھا، کوئی خراب عورت تھی اس کے ساتھ، اس کے کپڑوں پر چھینٹے پڑ گئے، اس آدمی نے آگے بڑھ کے بابا صاحب کو تھپڑ مارا، چلو بڈھے اندھا ہے تو دیکھ کر نہیں چلتا، تو بے احتیاطی سے چلا تو تیرے پیر پانی میں پڑے، چھینٹے اڑے اور میری وہ فلانی کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو بابا صاحب تو کسی حالت میں تھے، استغراق کا عالم تھا، آپ نے کوئی خیال ہی نہ کیا، دیکھا بھی نہیں، گزر گئے۔ وہ دونوں چلے گئے، جب اپنے وہ پہنچے مقام پر تو وہ کہنے لگی کہ اب میرے کپڑے نکال کے لا، کیونکہ یہ کپڑے تو سارے خراب ہوگا، میں اپنا لباس تبدیل کروں۔ وہ مکان کے اوپر، ان کا اوپر کا مکان تھا، چوبارہ بالائی منزل، کپڑے نکالنے گیا تو باہر ذرا جھانکا کے دیکھوں تو صحیح، باہر اور باہر جھانکا تو پتہ نہیں کسی غیبی طاقت نے پکڑ کر نیچے گرا دیا، نیچے گرا، چوٹیں آئی، ہڈی پسلی ٹوٹی۔ لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہیں گا میری سمجھ میں خود نہیں آتا کیا ہو گیا، روز اس کھڑکی سے جانتا ہوں کبھی نہیں گرا، آج تو ایسا معلوم ہوتا کسی نے ٹانگ پکڑ کے الٹا کر دیا۔ بھائی تو کوئی بچہ نہیں ہے، تو دانا ہے، سمجھدار ہے، آخر ہوا کیا؟ کہے گا میں بات سمجھ گیا ہوں۔ وہ ایک فقیر تھا، آج میں نے اس کو تھپڑ مارا، اس کی بد دعا لگی، میری سمجھ سے باہر میں کیسے گر گیا؟ جاؤ کسی طرح اس کو جا کر راضی کرو۔ اس طرح کا اولیاء ہے، اس نام کے بزرگ ہیں، فلاں جگہ ملیں گے، جاؤ ان کے پاس جاؤ۔ لوگوں نے پوچھتے ہوئے، کھوج لگاتے ہوئے ڈھونڈ نکالا، حضرت جی آپ نے بد دعا کی، ہمارے بندے کی تو پسلی ٹوٹ گئی، ہمارے بندے کی تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، برا حال ہے، اس کا دعا کرو۔ فرمایا بھائی ہم نے تو کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ حضرت وہ ایسے گر گیا کہ بد دعا نہیں کی؟ فرمایا بد دعا نہیں کی، اصل میں یار یار لڑ گئے، ہم نے کچھ نہیں کہا، یہ یار یار کی لڑائی ہو گئی ہے، ہم سے چھینٹے پڑ گئے اس کے یار کے کپڑوں پر، اس کو غصہ آیا، اس نے ہمیں تھپڑ مار دیا، جب اس نے ہمیں تھپڑ مارا ہمارے یار کو غصہ آیا، انہوں نے الٹا کر دیا، تو یہ یار یار لڑ گئے ہیں، ہم نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ تو یاد رکھو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جو ان کی دعوت کرتا ہے، جو ان کی اذیت پہنچاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ میرے ساتھ لڑنے کے واسطے تیار، ان کا ادب کرو، احترام کرو۔ بغداد شریف میں چند آدمی تھے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تھے، کیونکہ حضرت غوث اعظم بہت بڑی سرکار ہے۔ بتاؤں آپ کو کتنی بڑی سرکار ہے؟ میں نہیں کہتا میں کیا چیز ہوں، جو غوث اعظم کے مرتبے کو جانوں پہچانوں، امام ربانی حضرت امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود اپنے زمانے کے غوث اور قطب تھے، قیوم العالم تھے اور مجدد الفسانی تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری جو 11ویں امام ہے اہل بیت کے، ان سے ولایت ملی ہے غوث اعظم، اور 12ویں امام کے ظہور تک ولایت پر قبضہ ہے غوث اعظم کا۔ کوئی ولی ولی نہیں بن سکتا جب تک آپ کا فیض نہ ہو اور آپ کی مہر نہ لگے۔ ولیوں کے بادشاہ ہے آپ، شہنشاہ، نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا، نہ کیوں کر اولیاء اس آستانے کے بنے منگتا، کہ عقلی میں ولایت پر ہے قبضہ غوث اعظم کا۔ تو بغداد میں چند آدمی آپ کے مخالف تھے،
آپ کا کشف، آپ کی کرامات، غوث اعظم فرماتے ہیں میں لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں، فرماتے ہیں میں نے خدا کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھا جیسے میری اکیلی پر رائی کا دانہ پڑا ہوا۔ فرماتے ہیں یہ جتنے لوگ پھرتے ہیں میں سب کو پہچانتا ہوں، کون جنتی ہے اور کون دوستی ہے، کون شہید ہے اور کون شکی ہے۔ تو چند لوگ مخالف کرے ایسے ہی مارتے ہیں، کوئی کشف نہیں، کوئی کرامت نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ آخر انہوں نے منصوبہ بنایا، ایک نوجوان لڑکے کو سکھایا کہ ہم تجھے چارپائی پر لٹا کے کفن باندھ دیتے اور اوپر وہ کھانچا جو بنا ہوا تھا وہ رکھ کر اس کے اوپر چادر ڈال دیں گے، اندر تو سانس لیتا رہے، کسی کو نظر تھوڑا آئے گا، کیونکہ اوپر وہ رکھ دیتے ہیں نا بنا ہوا لکڑی۔ تو تجھے میت بنا کے شیخ سید عبد القادر جیلانی سے کہتے ہیں جنازہ پڑھاؤ، تو جب یہ جنازہ پڑھائیں اور دو تکبیریں کہیں تو تم ہلنا شروع کر دینا۔ لڑکے کو یہ سکھایا کہ تم ہلنا شروع کر دینا، اٹھ کے بیٹھ جانا، تو پھر ہم اس سے کہیں گے کہ تو کہتا ہے میں لوح محفوظ کو دیکھتا ہوں، تجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ آگے میت ہے یا زندہ۔ جس کو اتنا پتا نہیں کہ میرے آگے میت ہے یا زندہ ہے، وہ لوح محفوظ کو کیا دیکھتا ہوں، اس کو کیا پتا کون جنتی ہے اور کون دوزخی۔ تو پھر ہم اس کے کسب اور کرامت کا بانڈا پھوڑیں گے اور اس کو لوگوں میں بدنام کریں گے اور اس کی دکان کو بند کریں گے۔ معاذ اللہ۔ لڑکے کو سکھا مردہ بنا کے کہنے لگے حضرت جی ہم بڑی دور سے آئے ہیں، عقیدت کے ساتھ آئے ہیں، ہمارا لڑکا فوت ہو گیا ہے اور آپ کی خدمت میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ والے ہیں، آپ جنازہ پڑھا دیں گے تو بخشش ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ دیکھو منافقت بچوں دشمن کے اتوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی کسی مولوی صاحب سے جنازہ پڑھوا لو جا کے، درویشوں کو رہنے دو، نہیں جی ہم تو بڑی آس لے کر آئے ہیں کہ آپ پڑھا دیں گے، برکت ہو جائے گی۔ آپ نے بتیرا ٹالا، مگر وہ کہنے لگے صاحب ہاتھوں کے یہ شریعت کا حکم ہے کہ کوئی جنازے کے لیے بلائے تو انکار نہ کرو، اور آپ انکار کر رہے ہیں، شریعت نہیں۔ اچھا بھائی کروا لو عمل۔ آ گئے آپ، انہوں نے چارپائی آگے رکھ دی، فرمایا کوئی اس کا وارث ہے؟ تو وارث باپ بھی تھا اور وہ بھی انہی کے خیال کا تھا۔ غوث اعظم نے فرمایا تو اس کا باپ ہے؟ کہنے گا جی آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھ دوں؟ جوش کے ساتھ فرمایا یہ تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ بھی ان کے خیال کا تھا، منصوبہ بنا ہوا تھا۔ کہنے لگا جی پڑھ دیجئے، مگر اندر سے دل ہل گیا، اندر سے دل تو ہل گیا مگر منصوبہ بنا ہوا تھا، کیا کرتا؟ کہنے لگا جی پڑھ دیجئے۔ آپ نے پھر فرمایا پڑھ دوں جنازہ؟ جی پڑھ دیجئے۔ فرمایا اچھا پھر کرو نیت۔ آپ نے جنازہ شروع کر دیا، ایک تکبیر، دو تکبیر، تین تکبیر، کوئی نہ اٹھے۔ کہیں گے بھی اس کو سکھا دیا تھا کہ ہلنا جلنا شروع کرنا، اس کی ہل جل کدھر گئی؟ 4 تکبیریں ہو گئی، آپ نے سلام پھیر دیا۔ فرمایا لو بھائی اب تم راضی ہو، تمہاری آس اور مراد پوری ہو گئی، اب مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ کہنے لگے جی جائیے میرے پاس۔ آپ ادھر چل گئے، انہوں نے خرچہ اٹھا کے نبض دیکھنی شروع کی، یہ ہوا کہ یہ لو، اور نبض پر ہاتھ رکھا تو نبض بند اور مردہ پڑا ہوا۔ غوث اعظم نے جاتے ہوئے رخ پھیر کے فرمایا آپ اس کی نبض کیا دیکھتے ہو؟ اب یہ قیامت کے دن ہی اٹھے، اب وہ رو رہے تھے کہ ہائے ہم نے کیوں مذاق کیا۔ اسی بات سے بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ والوں سے مذاق نہ کرو، اگر تم ان کی تعریف نہیں کر سکتے ہو تو ان کی بدگوئی بھی نہ کرو، بدگمانی بھی نہ کرو، ان کے ساتھ مذاق وذاق نہ کرو، کہیں ان کے منہ سے کوئی بات نکل گئی پھر عمر بھر روتے رہو گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا یا اللہ تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے اور ان کو کھانے کے لیے پھل دے تاکہ یہ شکر کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پھر وہاں چشمہ زمزم پھوٹا، ایک قافلہ آ کر آباد ہو گیا، ایک بستی کی بنیاد پڑ گئی جس کا نام ہے مکہ مکرمہ، یہ خلیل اللہ کا بسایا ہوا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ولادت ہوئی۔ آج اس مکے کو یہ شرف حاصل ہے کہ جاؤ جا کے دیکھ لو
پہاڑی علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، مگر دنیا بھر کا پھل وہاں ملتا ہے۔ جانب سے پیش کیا 14ویں صدی کے بعد ملا کہتے پھرتے ہیں نبی کو کل کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، اور دیکھو حضرت ابراہیم کتنی دور کی خبر دے رہے ہیں، کتنی دور کی خبر دے رہے ہیں، بیٹا چھوڑا اور چیزیں فرما رہے ہیں جمع۔ لو اب ایک بات سنو، بڑی ایمان افروز اور باطل سوچ، اس دعا میں حضرت ابراہیم نے ایک بڑی خاص بات فرمائی، کیا؟ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ افئدۃ جمع ہے فؤادۃ کی، اور فؤاد کس کو کہتے ہیں؟ دل کو۔ بولو بھائی فؤاد عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ دل کو۔ تو حضرت ابراہیم کیا دعا کر رہے ہیں؟ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے، ان کی طرف جو کعبے کو آباد کریں گے، اور وہ کون ہے؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے۔ ذرا دھیان کرو، حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ سب لوگوں کے دل جھکا دو، نہیں، الناس کے ساتھ من لگا ہوا ہے۔ فجعل افئدۃ من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے۔ معلوم ہوا جن کے دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھکے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں خلیل کی دعا ہوئی ہے، اور جن کے دل نہیں جھکے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جن کو خلیل اللہ نے اپنی دعا سے خارج کیا۔ یہ نئے خارجی نہیں، پرانے ہی خارجی، اللہ والوں نے ان کو اپنی دعاؤں سے خارج کیا ہے، اس واسطے ان کو خارجی کہتی ہیں۔ دیکھو نا، خلیل اللہ نے یہ دعا نہیں کی کہ سب کے دل جھکا دیا، نہیں، کچھ لوگوں کو۔ تو سنیو، حضور کے عاشقوں، پروانہ اللہ کا شکر کرو، ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے دل حضور کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور ہم وہ ہیں جن کے حق میں خلیل کی دعا ہوئی ہے، اور جن لوگوں کے دل نہیں جھکے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جن کو خلیل اللہ نے اپنی دعا سے خارج کیا ہے۔ اسی واسطے تو ہم بزرگوں کی دعاؤں کے قائل ہیں کہ ہمارا تو شروع سے ہی کام ان کی دعاؤں سے ہی بنتا چلا رہا ہے، اور جو لوگ بزرگوں کی دعا کے قائل نہیں ہیں یہ ان کی غلطی ہے۔ دعا کروانی چاہیے، بزرگوں کی دعا تو بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ بزرگوں نے چھوٹوں سے کہا کہ دعا کرنا تاکہ پتہ چل جائے کہ دعا کی کتنی اہمیت۔ چنانچہ دیکھو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میں مکہ شریف جانا چاہتا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میں وہاں اعتکاف کروں رمضان شریف، تو حضور مجھے اجازت فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی اور فرمایا اے عمر جب تم مکے میں جاؤ گے وہاں اعتکاف کرو گے تو پھر اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا ہے۔ سرکار نے فرمایا ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ولا تنسانا ہی دعا کا، اپنی دعا میں ہمیں نہ بلانا، ہمیں بھی یاد کرنا اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ جو مقدس مقامات پر جائیں یا جو لوگ عبادت میں مصروف ہوں ان کے لیے دعا کے لیے کہا کریں۔ اور سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملک یمن کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک اس کی خوشبو تھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، محبت والوں کی خوشبوئیں آ جاتی ہیں، مگر ان کو آتی ہیں جن کا راستہ کھلا ہوا ہو۔ اگر راستہ بند ہوئے، اب بولو جنہوں زکام لگا ہوئے انہوں خوشبو آؤں گی، کیونکہ معاملہ بند جو ہو گیا ہے، راستہ بند ہے۔ جس راستے سے خوشبو دماغ تک پہنچتی ہے وہ راستہ
بند اب دماغ تک خوشبو پہنچے تو اس کا احساس ہو ہے؟ تو جن کے رستے بند ہیں ان کو خوشبو نہیں آتی اور جن کے کھلے ہوئے ہیں ان کو خوشبو آتی ہے. نہیں مانتے ہو قرآن پڑھ کے دیکھ لو. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا انی لاجد ریح یوسف، تو فرزندو آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں تھے یوسف علیہ السلام؟ مصر. اور باپ کہاں ہے؟ ملک شام کے شہر کنعان میں، وہاں خوشبو آ رہی. اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی. اور کس کی خوشبو تھی؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی، حضور کے عاشق صادق. اور یہ بھی دیکھو سبق حاصل کرنے کی بات ہے، وہ حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ میں ہوئے، مگر حضور کی خدمت میں صرف اس لیے حاضر نہیں ہوئے کہ بوڑھی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے. ماں بہت بوڑھی تھی، نابینی تھی، اندھی تھی اور بہت زیادہ ضعیفہ تھی. ماں کہتی تھی بیٹا اگر مجھے چھوڑ کر جاؤ گے میرا پرسان حال کون ہوگا؟ تم میری نگرانی کرتے ہو، رکھوالی کرتے ہو، تم چلے گئے تو میرا حال تباہ ہو جائے گا. بیٹا پتہ نہیں کتنے دن باقی ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے چلے جانا اور پھر ایسا جانا کہ حضور کی خدمت میں ہی رہے. ماں کی خدمت میں لگے رہے اور حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ظاہری طور پر حاضر نہیں ہوئے. حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ بھئی ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے. معلوم ہوا کہ ماں کی خدمت بڑی اہم. تو وہ تو حضور کے پاس ظاہری طور پر نہیں آئے مگر حضور باطنی طور پر ان کے پاس تشریف لے جاتے اور فیض پہنچاتے رہے. اسی واسطے جو لوگ باطنی طور پر سرکار سے فیض حاصل کرتے ہیں ان کی نسبت کو نسبت اویسیہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اویسی نسبت حاصل ہے، باطنی طور پر فیض حاصل کرتے ہیں. ایسی بھی مثال قائم ہونی چاہیے. تو خیر بات یہ کرنی تھی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ تم دونوں میرے اس دوست کو ملو گے جس کا نام ہے اویس قرنی. دونوں اس کو ملو گے، میرا اس کو سلام کہنا اور یہ بھی کہنا میری طرف سے کہ وہ میری امت کے واسطے بخشش کی دعا کرے. بولو سید الانبیاء حبیب کبریا، اپنے ایک غلام سے کہلوا رہے. یہ میرے تمہارے لیے تعلیم ہے کہ اللہ والوں سے دعائیں کرواتے رہے. جن کو جسمانی تعلق ہو یا روحانی تعلق زیادہ ہو ان سے دعائیں کرواؤ اور ان سے فیض حاصل کرو. جو لوگ ان چیزوں سے روکتے ہیں وہ خود بد نصیب ہیں اور دوسروں کو بھی بد نصیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ فطرت ہے بد نصیبی اور گمراہی کی بھی اور ہدایت اور نصیب کی. جس کو اللہ گمراہ کر دیتا اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی گمراہ کروں. اب دیکھو شیطان کو رب نے اس کو گمراہ کر دیا تو اب یہ دوسروں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا. معلوم ہوا جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے پھر وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے کمر کس لیتا ہے، لگا رہتا دن رات ہے. اور جس کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو ہدایت دے دے، دوسروں کی ہدایت کا باعث بن جائے. باہر صورت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی دعائیں بڑی مفید. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. تقدیر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثر دعا کیا کرو کیونکہ دعا سے قضائے مبرم بھی بدل جاتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے ان الدعاء یرد القضاء، بے شک دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اسی واسطے ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے بھی شعر کہا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا. ان کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے. اس طاقت سے مراد جسمانی طاقت نہیں روحانی طاقت. کوئی اندازہ کر سکتا ہے
ان کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ان کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی، اور اگر اپنے بازو کا پورا زور لگا دے تو پھر کیا کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ والوں سے دعائیں لیتے رہا کرو، دعائیں کرواتے رہا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. اے اللہ تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے. سب کے دل نہیں کہا، کچھ لوگ. تو جن کے دل حضور کی طرف جھکے ہوئے ہیں ان کو اپنے مقدر پر ناز کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنے خلیل کی دعا سے ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی طرف جھکایا ہوا ہے. اللہ اکبر. دیکھو دیکھو ذرا غور کرو. ایک بزرگ جو بہت بڑے عالم فاضل ہوئے ہیں انہوں نے بڑا پیارا شعر فرمایا. فرماتے ہیں سر تو سوئے حرم جھکا دل سوئے کوئے مصطفیٰ. ہمارا سر تو بیت اللہ شریف کی طرف جھکتا ہے اور دل حضور کے کوچے کی طرف، حضور کے روضے کی طرف. سر تو سوئے حرم جھکا دل سوئے کوئے مصطفیٰ. دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. دل اللہ کے ہاتھ میں، جدھر چاہے پھیر دے اور جھکا دے. دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. دیکھو نا ذرا غور کرو. خلیل اللہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے. تو چاہیے تھا کہ اللہ فرماتا ہے خلیل اللہ تو شرک کرنے لگ گئے. بس تجھے تو اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کے سروں اور دلوں کو میری طرف جھکا، اور تو نے اپنی اولاد کی طرف غیر اللہ کی طرف جھکوانا شروع کر دیا ہے. تو غیر اللہ کے سامنے تو جھکنا شرک ہے، تو تو شرک کرنے لگ گئے. اور کیوں بھائی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں غیر اللہ کے سامنے جھکنا شرک کہتے ہیں یا نہیں کہتے. اور دل جو ہوتا ہے نا، دل یہ جسم انسانی میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. سارے اعضاء بمنزلہ رعایا کے ہیں اور دل بمنزلہ بادشاہ کے ہیں. جس طرح بادشاہ کے اشاروں پر رعایا چلتی ہے اسی طرح دل کے اشارے پر سارے اعضاء کام کرتی ہیں. تو دل بادشاہ، دل بادشاہ. تو بولو حضرت ابراہیم کیا دعا کریں؟ یا اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے. تو چاہیے تھا اللہ فرماتا کہ ابراہیم تو نے تو شرک کرنا شروع کر دیا. جسم کے حصے میں، انسان کے جسم میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند چیز ہے دل. جب وہی تو نے غیر کی طرف جھکوا دیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو تو نے تو شرک کرنا شروع کر دیا. توبہ کر، استغفار کر. بولو اللہ نے یہ فرمایا نہیں، بلکہ اللہ نے دعا قبول کی اور لوگوں کے دلوں کو حضور کی طرف جھکایا. معلوم ہوا کہ دلوں کا حضور کی طرف جھکنا یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، خلیل اللہ کی دعا ہے. دیکھو کسی کو شبہ نہ پڑ جائے، جھکنا جو ہے اس کی کئی قسمیں. ایک جھکنا شرک ہے اور ایک جھکنا ایمان ہے. مثلا اگر کسی کو عام معبود سمجھ کر، لائق عبادت سمجھ کر جھکیں گے تو یہ جھکنا ہے عبادت، اور یہ جھکنا خاص ہے اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر بلیت عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکیں گے، یعنی اس کو معبود سمجھ کر بلیت عبادت جھکیں گے، تو یہ جھکنا شرک ہو جائے گا. اور اگر بلیت تعظیم
پیروں کو چومنے کے واسطے، آستانے کے بوسے کے واسطے جھکیں گے تو یہ جھکنا شرک نہیں بلکہ باعث برکت اور باعث ثواب ہے۔ چنانچہ دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے، اور حضور ان کو اجازت دیتے کہ چوم لو۔ اگر چومنا عبادت ہوتا، سجدہ ہوتا تو حضور ان کو روک دیتے، اجازت نہ دیتے۔ تو حضور کا اجازت دینا، پیر چومنے کی اجازت دینا اور سجدے سے منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ چومنا سجدہ نہیں۔ اب بتاؤ کہ جب آپ کسی کے پیر کو چومنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو بغیر جھکنے کے پیروں کا بوسہ ہو سکتا ہے؟ بولو، جب صحابہ حضور کے پیر چومتے تھے تو اپنا منہ جھکا کر پیروں تک لے کے جاتے تھے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ حضور اپنا پیر اٹھا کے ان کے منہ کو لگا دیتے تھے۔ اور سنو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے چاچا حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پیر بھی چومتے تھے۔ امام بخاری جو صحیح بخاری والے ہیں انہوں نے یہ حدیث نقل کیا الادب المفرد کے اندر۔ حضرت علی کس کے ہاتھ پیر چومتے تھے؟ حضرت عباس۔ حضرت عباس ان کے چاچا، نبی کریم کے بھی چاچا، حالانکہ درجہ مرتبہ حضرت علی کا زیادہ ہے، مگر وہ ان کے ہاتھ پیر اس لیے چومتے تھے کہ وہ ان کے چچا تھے اور چچا بجائے باپ کے ہوتے۔ یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ باپ کے، پیر و مرشد کے، بزرگ کے پیر چومنا یہ جائز ہے، شرک نہیں۔ آج کل حنفی کہلانے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں، کہلاتے حنفی ہیں لیکن فقہ حنفی کے خلاف باتیں کرتے۔ ہمارے فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے در مختار، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ماں کے پیروں کو چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو چومنا۔ تو بولو، جو ماں کے پیر چومے گا وہ اپنا منہ جھکا کے ماں کے پیروں تک لے کے جائے گا یا نہیں؟ تو بتانا یہ ہے کہ سجدہ بھی جھکنے بغیر نہیں ہوتا، اور پیر کا بوسہ، ہاتھ کا بوسہ بھی جھکنے کے بغیر نہیں ہوتا۔ جھکنا دونوں میں پایا جائے گا، سجدے میں بھی اور چومنے میں بھی۔ لیکن اگر سجدے کی نیت سے جھکیں گے گناہگار ہو جائیں گے، اور اگر چومنے کی نیت سے جھکیں گے تو ثواب کے حقدار ہو جائیں گے۔ جھکنا دونوں میں ہے، ایک ثواب اور ایک گناہ، فرق کرنے والی چیز ہے بندے کی نیت۔ اگر سجدے کی نیت سے جھکے گا گناہگار ہو جائے گا، چومنے کی نیت سے جھکے گا ثواب کا حقدار ہو جائے گا۔ اور میرے تمہارے آقا نے ایک ہی جملے میں فیصلہ فرما دیا، انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ لیکن آج کل کے یہ مولوی نہ کسی کی نیت دیکھیں، نہ کسی کا عقیدہ، نہ کسی کا نظریہ، ذرا کوئی جھکا نہیں تو انہوں نے شرک کا فتویٰ، دیکھو قبر پرستی ہو رہی ہے، دیکھو دیکھو سجدہ کر رہے ہیں، دیکھو۔ حالانکہ وہ بیچارہ سجدہ نہیں کرتا، وہ چومتا ہے، لیکن انہوں نے چومنے کا نام سجدہ رکھ کے خواہ اس کو مشرک بنا کے ہی چھوڑنا ہے۔ توبہ توبہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انصاف کرو، دوسرے کی نیت معلوم کرو، اچھی طرح دیکھو کہ سجدہ کر رہا ہے یا چوم رہا ہے۔ آستانہ بوسی بزرگوں کا کام رہا، اپنے مشائخ کے مدار پر جاتے ہیں آستانہ بوسی کا، یہ اور بات۔ سجدہ اور بات ہے جب نیت سجدے کی نہیں ہے۔ سجدہ اس وقت ہوتا ہے جب 7 اعضاء زمین پر لگے، تو چومنے کے لیے تو 7 لگتے ہی نہیں، جب نہیں تو سجدہ ہوا ہی نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دور چلی گئی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو جھکنا ہے یہ ایسا جھکنا نہیں ہے کہ ہم حضور کو خدا سمجھ کے جھکتے ہیں، معبود سمجھ کے جھکتے ہیں، نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ معبود صرف اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس واسطے جھکتے ہیں کہ نبی کریم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، باعث ایجاد دو عالم ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ جس ذات کو اللہ نے ساری کائنات میں اپنا حبیب بنایا،
جس کی خاطر کل کائنات کو پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب کا حکم ماننا یہ میرا حکم ماننا ہے، میرے حبیب سے محبت کرنا یہ مجھ سے محبت کرنا ہے، میرے حبیب سے بیعت کرنا یہ مجھ سے بیعت کرنا ہے، کیونکہ میرا حبیب میری محبت کا اور میری ذات اور صفات کا مظہر عتم ہے۔ تو ہم اللہ کا حبیب سمجھ کے جھکتے ہیں، معبود سمجھ کے نہیں جھکتے، اور ہمارا جھکنا ہرگز ہرگز شرک نہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، بعض لوگ اپنی عادت سے مجبور ہوتے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا جن کے دل حضور کی طرف جھکے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے حق میں خلیل اللہ کی دعا ہے، اور جن کے دل نہیں جھکے ہوئے یہ وہ ہیں جن کو خلیل اللہ نے اپنی دعا سے خارج کیا۔ وہ کبھی جھکیں گے نہیں، ہم کبھی اٹھیں گے نہیں۔ ہمارے دل جھکے ہوئے ہیں، یہ اٹھیں گے نہیں، ان کے نہیں جھکیں گے، کیونکہ اگر وہ جھک جائیں تو وہ داخل ہو جائیں گے دعا میں، اور جو ازلی طور پر خارج ہیں وہ داخل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہم اگر اٹھ بیٹھے نہ جھکیں تو ہم خارج ہو جائیں گے، اور جو ازلی طور پر داخل ہیں وہ خارج کیسے ہو سکتے ہیں؟ خلیل نے بھی خارج کیا اور حبیب نے بھی خارج کیا، اللہ کے حبیب نے بھی۔ سنو صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ ملک شام کے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ملک شام کے لیے دعا فرمائی۔ یمن کے لوگ بھی بیٹھے تھے، وہاں کا حضور ہمارے ملک کے لیے بھی دعا فرمائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام میں اور ملک یمن میں برکت فرما۔ نجد کے لوگ بھی بیٹھے، انہوں نے کہا وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں۔ حضور نے پھر دعا فرمائی، ملک شام اور یمن کا نام لیا، نجد کا نہیں۔ انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کریں۔ سرکار نے پھر دعا فرمائی، ملک شام اور یمن کا نام لیا، نجد کا نام نہیں۔ جب 3 مرتبہ کہنے پر بھی حضور نے نجد کا نام نہ لیا تو نجد کے رہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے نجد کے لیے کیوں نہیں دعا کرتے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان، میں اس خطے کے لیے کس طرح دعا کروں؟ وہاں سے ہی تو زلزلے اور فتنے اٹھیں گے، اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، شیطان کا سینگ نکلے گا۔ کرن کہتے ہیں سینگ کو۔ سرکار نے فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے دعا دیکھو، خلیل اللہ نے بھی خارج کیا اور حبیب نے بھی خارج کیا، دعا نہیں فرمائی۔ فرمایا وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ چنانچہ وہاں سے جو شیطان کا سینگ نکلا تھا اس کو کہتے تھے ابن عبد الوہاب، جس کے ماننے والوں کو وہابی کہتے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں وہاب اللہ کا نام ہے، تو اللہ کا نام صرف وہابی نہیں اور بھی تو نام ہے۔ ان کو وہابی اس لیے کہتے ہیں کہ ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے، اور وہ کیسا تھا؟ اس کے متعلق خود مولوی حسین احمد مدنی جو دیوبندیوں کے بڑے مولوی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بات کرتا تھا تو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ میرا یہ ڈنڈا نفع پہنچا سکتا ہے، محمد کوئی نفع نہیں پہنچا۔ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ نبی کریم کا روضہ معاذ اللہ بت ہے، اس کو گرا دو، اور یہ دوسرے روضے جو ہیں صحابہ کے، اہل بیت کے، اولیاء اللہ کے، غوث اعظم کے، یہ چھوٹے بت، ان کا ڈھا دینا اور گرانا واجب ہے۔ تو جو اس کے ماننے والے ہیں ان سب کے یہی عقیدے، کئی جگہ یہ پکڑے بھی گئے
پچھلے دنوں میں آپ نے پڑھا ہوگا اخبار میں، ایک شخص نے داتا صاحب کے مزار کو آگ لگانے کی کوشش کی، وہ پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ میں کراچی سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہوں، مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ ان مزارات کو جلا دینا اور ڈھا دینا سوا تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ ایسے نظریات رکھتے ہیں، نبی کریم نے ان کو شیطان کا سینگ فرمایا۔ بولو کیا فرمایا؟ شیطان کا سینگ کیوں فرمایا؟ یہ ذرا توجہ سے سن لو۔ بولو جو جانور سینگوں والا ہوتا ہے جب وہ لڑتا ہے تو کس چیز سے لڑتا ہے؟ سینگوں سے۔ تو یہ شیطان نہیں ہے بلکہ شیطان کے سینگ ہے۔ تو شیطان نے ان کو کیا ہوا ہے آگے اور پیچھے سے خود زور مارتا ہے۔ یہ شیطان کی لڑائی کا ہتھیار ہے، ہتھیار، کیونکہ سینگوں والا جانور لڑتا ہے تو سینگوں سے لڑتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ بتاؤ، جو سینگوں والا جانور ہوتا ہے اس کے جسم میں سب سے زیادہ سخت چیز کون سی ہوتی ہے؟ سینگ۔ تو جب یہ شیطان کے سینگ ہے، معلوم ہوا شیطان بھی اتنا سخت نہیں جتنے یہ سخت ہے۔ یہ بہت سخت ہے، شیطان سے بھی زیادہ سخت۔ کس طرح؟ میں ثابت کرتا ہوں قرآن سے کہ شیطان اتنا سخت نہیں۔ توجہ کرو، شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں۔ رب نے فرمایا سب کو؟ کہنے لگا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کے پیچھے نہیں لگنے۔ معلوم ہوا مخلص بندوں کے پیچھے شیطان نہیں لگتا ہے، انہوں نے پیچھے بھی لگے ہوئے۔ جو مخلص بندے ہیں ان کے پیچھے تو شیطان بھی نہیں لگتا۔ شیطان نے کہا تو سب کو گمراہ کروں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو چھوڑوں گا۔ اس نے تو چھوڑا ہوا ہے، یہ نہیں چھوڑتے۔ یہ اولیاء اللہ کے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں، نبیوں کے بھی پیچھے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی بات سے حضور نے فرمایا شیطان کا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جو سینگوں والا جانور ہوتا ہے جب وہ کسی کمرے میں داخل ہوتا ہے تو پہلے کیا چیز اندر جاتی ہے؟ تو بولو شیطان نے جہنم میں جانا ہے کہ نہیں؟ کہ سینگ پیچھے رہ جائیں گے؟ یہ نہ پہلو جا رہا ہے اور سینگ پہلو جان گے، انہیں دیکھنا بھی کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا میرا سینگ۔ جس والے اندر چلے گئے ان تسلی ہو گئی، پھر انہیں جانا خیر ہے میرے ساتھی اگے کے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث، جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ باب ذکر الیمن والشام نکال لو۔ سرکار نے بھی، میرا مقصد یہ تھا کہ سرکار نے بھی ان کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ یہ ازل و خارجی، خلیل اللہ نے بھی خارج کیا، حبیب اللہ نے بھی خارج کیا۔ جڑے خارجی نے انہوں داخلی کیسے ہو سکتے؟ ازل و خارجی